My dear philosophers, today I am going to discuss Hegel and his dialectical method. Hegel is one of the top most important philosophers because Hegel has revolutionized philosophy. فلسفے کی دنیا میں کچھ لوگ بہت مشہور ہیں اور ان مشہور لوگوں میں ایک نام جو ہے وہ ہیگل کا ہے. تو جس طرح کہ کانٹ ہے KANT کانٹ، ہیگل، نیچے، کارل مارکس، یہ ماڈرن تھنکرز ہیں یا فلاسفرز ہیں. پرانے زمانے میں پلیٹو، ارسطاٹل، سوکریٹس. تو اگر ہم دیکھیں کہ بھئی فلاسفی میں ٹاپ کے 10 فلسفی کون ہیں، ایون 5 میں بھی ہیگل کا نام آئے گا. تو ہیگل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فلاسفرز میں سے ہے. ویسے تو ہزاروں فلسفی گزرے ہیں اور ابھی بھی ہزاروں فلاسفر موجود ہیں، لیکن ان سب میں سے ہیگل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب بہت امپورٹنٹ فلاسفرز میں سے ہے. اس نے فلسفے کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب لایا ہے. تو ہیگل کو سمجھنا جو ہے بڑا ضروری ہے. یہ بہت مشکل بھی ہے. ہیگل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی لکھائی جو ہے وہ کسی کی بہت کم لوگوں کی سمجھ آتی ہے. میں خود بھی جب انجوائے کرنا چاہتا ہوں کوئی مشکل قسم کی چیز تو پھر میں ہیگل کو پڑھتا ہوں، کیونکہ عام سی چیز اب مجھے مزہ نہیں دیتی. تو ہیگل جو ہے میرا ایک بندہ ہے جس کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، کیونکہ مشکل ہے. مشکل چیزوں میں مزہ ہوتا ہے، آسان چیزوں میں مزہ نہیں ہوتا. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ہیگل واز بورن ان 1770، ڈائڈ 1831. تو یہ آپ کے پہلے پاس ڈیٹا کیا ہے؟ 1770 میں یہ پیدا ہوا تھا، 1831 میں یہ وفات پا گیا تھا. تو اسی سے آپ کو اس کا پیریڈ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پیریڈ میں تھا. 1770 1871. اچھا، میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ میں ڈیٹس کو پاکستان انڈیا کے ساتھ ملاتا ہوں. مطلب 1857 میں جنگ آزادی ہو رہی تھی، تو 1831 میں ہیگل مر گیا. تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا آ جاتا ہے کہ یار یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو 1770 1831. سیکنڈ ڈیٹا آپ کے پاس ضروری ہے، یہ ہے ہی واز جرمن فلاسفی. جرمنی کا ایک فلاسفی میں بہت مشہور رول ہے جرمن فلاسفی. اچھا، ہی از ون آف دی امپورٹنٹ اسٹار آف جرمن آئیڈیلزم. فلاسفی میں آئیڈیلزم بہت امپورٹنٹ ہے. آئیڈیلزم کیونکہ فلاسفی ہے دماغ کا کام، آئیڈیاز دماغ میں ہوتے ہیں. جرمن وتھ کیپٹل جی، GERMAN کیپٹل جی. تو جرمن آئیڈیلزم جو ہے، جرمن آئیڈیلزم، وی ہیو پلیٹونک آئیڈیلزم، ایک افلاطون کے آئیڈیلزم ہے، جرمن آئیڈیلزم ہے، برٹش آئیڈیلزم ہے. لیکن جرمن آئیڈیلزم بہت مشہور ہے. جرمن آئیڈیلزم جو ہے وہ بہت مشہور ہے. تو اس نے جرمن آئیڈیلزم پہ بہت کام کیا ہے. اچھا، اس کا جو آئیڈیلزم ہے اس کو بعد میں ایبسلوٹ آئیڈیلزم کا نام دیا گیا ہے. ایبسلوٹ آئیڈیلزم. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کا ہیگل کی فلاسفی کا کیا نام ہے؟ جرمن آئیڈیلزم، ایبسلوٹ آئیڈیلزم. مطلب ہر ایک فلاسفر کا ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو ہیگل کے فلسفے کا نام کیا ہے؟ ایبسلوٹ آئیڈیلزم، which is related to German idealism. ہیگل انفلوئنسڈ کس کس چیز کو اس نے اثر کیا؟ ایسٹیٹکس، انٹالوجی،
politics in both analytic and continental philosophy. اب یہ جو ہے میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی میں نے ہیگل انفلوئنسڈ ایستھیٹکس جمالیات دا فلاسفی آف بیوٹی کی بیوٹی کیا ہے ایستھیٹکس انٹالوجی دا فلاسفی آف ریالٹی کہ ریالٹی کیا ہے انٹالوجی پالیٹکس یو آلریڈی نو ان بوتھ اینالیٹک اینڈ کانٹیننٹل فلاسفی فلاسفی کی دو بڑے بڑے برانچز ہیں موٹے موٹے ایک کو کہتے ہیں اینالیٹک اور دوسرے کو کہتے ہیں کانٹیننٹل اینڈ اینالیٹک تو ایستھیٹکس انٹالوجی politics. Aesthetic means beauty, ontology means reality, ontology, ontology. In both analytic and continental philosophy. Analytic philosophy focuses on language, analysis. Continental philosophy focuses on life, ایگزسٹنس ایگزسٹینشیلزم بھائی زندگی کیا ہے زندگی کیسے گزاری جائے اس فلاسفی کو کیا کہتے ہیں کانٹیننٹل اور اینالیٹک فلاسفی جو ہے اینالیٹک ہے اینالیٹیکل نہیں ہے اینالیٹک فلاسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لاجک منطق لینگویج ٹروتھ Now, the idealism of Hegel, that is he has given distinctive articulation of idealism, which is called absolute idealism. آپ ایگزام میں کیسے لکھو گے Hegel gave distinctive articulation of idealism, which is called absolute idealism. Distinctive articulation. اب یہ فلاسفی میں ایک چیز کو کلیئر بتانا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہے ہی ہم مشکل چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہیگل نے جو ڈسٹنکٹیو آرٹیکولیشن کلیئر ہمیں آئیڈیلزم کے بارے میں بتایا تو وہ جو ڈسٹنکٹیو آرٹیکولیشن ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایبسلوٹ آئیڈیلزم. اب دو چیزیں ہیں مائنڈ ورسس نیچر سبجیکٹ ورسس آبجیکٹ. فلاسفی میں یہ فنڈامنٹل باتیں ہیں. ایک ہمارا ذہن ہے ایک باہر نیچر ہے. ٹھیک ہے میرے ذہن کے اندر کچھ ہو رہا ہے اور میرے ذہن کے باہر چیزیں ہیں. مائنڈ نیچر اٹ از کالڈ ڈوالٹی ڈوالزم. ڈوول دو چیزیں ہیں ذہن ہے اور باہر ہے. یا اس کو ہم دوسری لینگویج میں کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ورسس آبجیکٹ. ایک سبجیکٹ ہے دماغ کے اندر ہے ایک دماغ کے باہر چیزیں ہیں. سو in the word of Hegel these two things are overcome. اس کو کیا کہتے ہیں overcome. یہ مکس ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے اندر اور باہر کو اکٹھا کیا ہے.
مطلب دو قسم کے انسان ہیں، یا دماغ کے اندر رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں. کچھ لوگ بال جانور کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں، بس کوئی غم پریشانی نہیں ہے. کچھ لوگ ساری زندگی غم و پریشانی میں رہتے ہیں اور باہر کچھ نہیں کرتے. تو ہیگل نے ان دو کو اکٹھا کیا ہے اور اس نے جو نام دیا ہے دیٹ از کالڈ اسپرٹ. اور فلاسفی میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از کالڈ جیسٹ، GEIST، جیسٹ. اب اگر آپ پیپر میں جیسٹ لکھو گے تو ایگزامینر آپ کو مارکس دے گا. GEIST، جیسٹ، اسپرٹ، مائنڈ. دیز آر یوز سینونیمسلی. اس کو سینونیم کے طور پر یوز ہوئے ہیں ہیگل کی فلاسفی میں. اسپرٹ، جیسٹ، مائنڈ. جو فلاسفی اس کا ہیگل کا سب سے مشہور کتاب جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ دا فینامینالوجی آف اسپرٹ. فینامینالوجی آف اسپرٹ، یہ اس کا سب سے مشہور کتاب ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی فینامینا کہتے ہیں مظاہر قدرت کو. ایک ہے نومینا، ایک ہے فینامینا. نومینا NOUMENA، نومینا دماغ کے اندر ہے، فینامینا باہر ہے. ہم فینامینا کو عام لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ مظاہر قدرت، جہاں قدرت ظاہر ہوتا ہے، یا وحدت الوجود، کہ قدرت نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. کس شکل میں؟ سورج کی شکل میں، چاند کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں. کچھ لوگ جو ہندو وغیرہ کو کہتے ہیں کہ دے آر اسٹوپڈ، دے آر ورشپنگ اسٹونس. اٹ از ناٹ دا کیس بیکاز دے بلیو ان فینامینالوجی. Phenomenology in the stones, in the rocks, in the trees, in the sun. God or nature has manifested itself. Where is God? How can we find nature? How we can find spirit? Spirit کدھر ہے؟ کدھر ہم ڈھونڈیں گے اس کو؟ تو سامنے پڑا ہے. یہ جو نیچر ہے، قدرت ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، بچے ہے، جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، بینس ہے، ان تمام میں قدرت جو ہے وہ ظاہر ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں فینامینالوجی آف اسپرٹ. سو دس واز دا کنٹریبیوشن آف ہیگل دیٹ ہی انٹیگریٹڈ psychology, politics, history, state, art, religion, philosophy, ان تمام چیزوں کو اس نے اکٹھا کر دیا اسپرٹ کے نام سے، جیسٹ کے نام سے. اور اس کے ساتھ ایک اور ٹرم یوز کرتا ہے دیٹ از کالڈ سبلیشن. دس از ویری امپورٹنٹ ٹرمینالوجی. سبلیشن، SUBLATION، سبلیشن. Sublation means integration without elimination or reduction. اب اس کو سمجھنا جو ہے عام عقل کی بات نہیں ہے. سبلیشن کیا ہے؟ انٹیگریشن وداؤٹ ایلیمینیشن اور ریڈکشن. آپ نعیم خان کے ساتھ سبلیشن کرنا چاہتے ہیں، انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں اسی کلاس میں، لیکن وداؤٹ ایلیمینیشن اور ریڈکشن. اب کوئی پرواہ نہیں کہ جی میرا کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو میں تھک گیا تو میں جو ہے مجھ سے کوئی چیز ختم ہو گئی، میں نے مووی نہیں دیکھی، میں نے میچ نہیں دیکھا. تو جب آپ ایسے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کسی نقصان کا پرواہ نہیں ہوتا، سو دیٹ از کالڈ سبلیشن.
So we have to integrate with the nature, with the spirit. The God of Hegel is not this biblical God or the God of Bible. جو بائبل میں گاڈ ہے یا مقدس کتابوں میں جو گاڈ کا تصور ہے وہ ہیگل والا گاڈ نہیں ہے. ہیگل والا گاڈ جو ہے وہ فینامینالوجی فلاسافیکل کانسیپٹ ہے. تو انٹیگریشن وداؤٹ ایلیمینیشن اور ریڈکشن آف اپوزٹس. دو اپوزٹ چیزیں ہیں. ادھر سے اس کی مشہور بات شروع ہوتی ہے تھیسس اینٹائی تھیسس سینتھسس. جو آپ ڈائلیکٹکس میں ہم پڑھیں گے وہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے. سبلیشن. سبلیشن کا کمپلیٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ انٹیگریشن وداؤٹ ایلیمینیشن اور ریڈکشن آف اپوزٹس. دو اپوزٹ چیزیں ہیں. مثلا یہ چائے ہے اور میں نعیم خان، ہم دونوں اپوزٹ ہے. یہ چائے ہے، میں انسان ہوں. میں چائے کے ساتھ مکس ہونا چاہتا ہوں، میں انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہوں. It is similar to وحدت الوجود, but you cannot write it in paper. Because وحدت الوجود is Sufism, that is religion, that is not philosophy. That is not the product of human mind. So avoid to use it in examination. But just to make you understand, it is similar to that. Use the language of standard sources. So he says that when there are opposites, they integrate with each other without elimination and reduction. This process is called sublation. اس وجہ سے ہیگل آپ کو پاورفل بناتا ہے کہ اپوزیشن سے مت ڈرو. آپ ایک بیان دے دو، وہ لوگ اس بیان کی مخالفت کریں گے، رزلٹ آئے گا سینتھسس. ڈرو مت اپوزیشن سے، مخالفت سے مت ڈرو، ورنہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. لوگ ڈرتے ہیں، میں کچھ بولوں گا لوگ مائنڈ کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے جو ہے، میں کیسے کیسے بولتا ہوں، کیسے کیسے لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، کیسے کیسے لوگوں کو میں چیلنج کرتا رہتا ہوں. کیوں چیلنج کرتا ہوں؟ میں چیلنج کروں گا، ادھر سے کوئی اپوزیشن آئے گی، پھر ہمارا کوئی سینتھسس بنے گا. آپ چیلنج ہی نہیں کرتے، آپ اپوزیشن کی طرف نہیں جاتے، تو پھر ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اچھا، دیر آر اپوزٹس. زندگی میں بڑے بڑے اپوزٹس ہیں. مثلا نیسیسٹی ورسز فریڈم. آپ کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو آزادی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے واش روم جانا ہے تو آپ مجبور ہے، واش روم تو آپ کو جانا پڑے گا. لیکن آپ کی آزادی کہاں گئی؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو گرمی میں سہنا پڑے گا. اسی طرح اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. اب ریاست جو ہے وہ آپ کو جو ہے مجبور بھی کرتا ہے. آپ موٹر وے پہ جو ہے 100 سے زیادہ سپیڈ پہ نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو فریڈم بھی چاہیے. یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. میں تو بھاگنا چاہتا ہوں، میں تو اڑنا چاہتا ہوں. تو لائف میں آپ کو آزادی بھی چاہیے کہ جی میں آزاد گھومنا پھرتا ہوں. واش روم آپ کو کہتے نہیں جی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آپ مجبور ہے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کی آزادی ختم. اگر پیٹ خراب ہے تو پھر تو آزادی اور بھی ختم ہے. یہ میں سے آپ کو سمجھانے کے لکھے تو پیپر میں چیزیں نہیں لکھنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اپوزیشن کیا ہے. جو ریئل ایگزامپل ہے وہ اسٹیٹ کا ہے اور انڈیویجول کا ہے. اسٹیٹ ریاست جو ہے آپ کو مجبور کرتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. بندوق مت رکھو، آپ کو بندوق کی ضرورت ہے. سب لیشن کے چکر میں آپ کے پاس ایک اور راستہ نکل آتا ہے. ریاست آپ کو کہتے ہیں جی بندوق مت رکھو، ڈونٹ ہیو اے گن، اٹ از اگینسٹ دا لا. آپ کہتے ہیں میرا دشمن ہے، میں کیا کروں، مجھے مارے گا. یہ دو اپوزٹ چیزیں آ گئی.
تو اسٹیٹ آپ کو کہتے ہیں اچھا سینتھیسس کرتے ہیں، لائسنس بنا دو. تو ایک آپ کا بیان ہے آئی نیڈ گن، اسٹیٹ سے یو کانٹ ہیو گن. تو سینتھیسس کیا ہے؟ اوکے یو کین ہیو گن بٹ وتھ لائسنس. لائسنس لے لو پھر گن رکھو. اسی طرح ایک اور جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ ایمیننس ورسس ٹرانسیڈنس. یہ ٹرمینالوجی ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی لکھو. ایمیننس ورسس ٹرانسیڈنس. ایمیننس یہ ہے کہ اسپرٹ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ٹرانسیڈنس بھی ایک چیز ہے کہ بھائی اسپرٹ کو نکلنا بھی ہے اسپیس ٹائم سے، سینسز اور مائنڈ سے بالا تر بھی ہونا ہے. اس کا کیا کریں؟ تو اسی کے لیے ایمیننس، IMMANENSE، ایمیننس اور ٹرانسیڈنس. تو اسی کے لیے فیشے ایک اور جرمن فلاسفر ہے، FICHTE. اس نے ایک فارمولہ دیا ہے، ٹرائیڈ اس کو کہتے ہیں، TRIAD، ٹرائیڈ. اور وہ ٹرائیڈ کیا ہے؟ وہ ٹرائیڈ جو ہے تھیسس، ایمیننس، IMMI نٹ E، کلاس میں آنے سے پہلے تھوڑا سا پڑھا کرے تو یہ بیسک تو آپ کو آتی ہو. ایمیننس، اب آپ کو میں اسپیلنگ سمجھاؤں گا یا فلاسفی سمجھاؤں گا. تو ایمیننس ورسس ٹرانسیڈنس. کیونکہ ہیگل نے مارکس کو بھی امپریس کیا، نیچے کو بھی کیا، فینامینالوجی ایک بہت بڑا برانچ ہے فلاسفی کا وہ آ گیا، ایگزسٹینشیلزم کو کیا، سائیکو انالیسس کو کیا. تو یہ جو ہے پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے فلاسفیز، ان سب کو انفلوئنس کیا ہے ہیگل نے. اب ہم آتے ہیں ڈائلیکٹیکل میتھڈ پہ. ڈائلیکٹیکل میتھڈ جو ہے وہ ہے ریزنڈ میتھڈز آف آرگومنٹیشن. ڈائلیکٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ ریزنڈ میتھڈ آف آرگومنٹیشن. آپ دلیل دیتے ہیں لیکن ریزن کے ساتھ دیتے ہیں. نو سبجیکٹیوٹی، اس میں آپ کا اپنا جو ہے دماغی اچائی برائی، پسند ناپسند نہیں ہوتا. ریٹورک اس میں نہیں ہوتا، جذباتی باتیں، تشبیہات، شاعری، یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایرسٹک، ERISTIC، ایرسٹک، ERISTIC. ایرسٹک کا مطلب یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے ڈسپیوٹ، جھگڑا کرو، جھگڑے سے مت ڈرو. اینڈ دا ادر از ڈیڈاکٹک. ڈیڈاکٹک، DIDACTIC، ڈیڈاکٹک. ڈیڈاکٹک مینس ٹیچ اٹ. ڈسپیوٹ کریٹ کرو اور اس کو ٹیچنگ کے لیے یوز کرو. میں کیوں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں؟ اس لیے چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی کوئی کام کی بات نکل آئے، اور دس از مائنر لاجک. دس از مائنر لاجک. ایک میجر لاجک ہے، ایک مائنر لاجک ہے. تو ڈیڈاکٹیکل میتھڈ جو ہے دس از ٹیکنیکلی مائنر لاجک. ناؤ what is the methodology? Problem, reaction, solution. Problem کیا ہے؟ پانی نہیں ہے جی. آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ پانی لانے کے لیے. اور سلوشن، آپ پانی لاتے ہیں. پرابلم، ریئیکشن، سلوشن. یہ کانٹ نے شروع کیا تھا یہ طریقہ. کانٹ، ہیگل نے بھی کہا کہ میں نے ایک کانٹ سے لیا ہے، KANT. فیشے نے اس کو نام دیا تھیسس، اینٹائی تھیسس، سینتھیسس. ہیگل کا جو نام ہے وہ 3 نام ہے. اس کو کہتے ہیں 3 ویلیڈ لاجیکل ماڈل. 3 ویلیڈ لاجیکل
ماڈل. وہ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ نیگیٹو کانکریٹ. ہیگل نے خود یہ سینتھیسس تھیسس اینٹائی تھیسس سینتھیسس کا نام یوز نہیں کیا. یہ فیشے نے یوز کیا ہے, کانٹ نے کس حد تک یوز کیا ہے, لیکن ہیگل کی جو اپنے ورڈز ہے ڈائلیکٹیکل کا, وہ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ. پہلی چیز ایبسٹریکٹ ہوتی ہے, ہوائی ہوتی ہے, ایک آئیڈیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نیگیٹو اس کے اپوزیشن ہوتی ہے, اور آخر میں کیا آتا ہے؟ کانکریٹ, کوئی کام کی چیز اس سے نکل آتی ہے. اٹس اے ویری یوزفل میتھڈ in practicality, and that's why Karl Marx took this idea and gave his dialectical materialism, historical materialism, Marxism, communism, class conflict, poor, rich, bourgeois, proletariat. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیگل سے نکلی ہے. So this was introduction to Hegel. A lot of information is available about Hegel in Philosophy Digital book. You can Google also Hegel and dialectical method. This is minor logic. This is part of our philosophical methods. We will be having next week a detailed lecture on all philosophical methods. This is three-valued, V-A-L-U-E-D. Value, V-A-L-U-E. Three-valued logical model. Abstract, negative, concrete. All the best.